السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو قتادہ حارث بن ربیع سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں کھڑے ہوئے اور ان کے لیے ذکر فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اور اللہ پر ایمان لانا سب عملوں سے افضل ہے۔ ایک آدمی کھڑا ہو رکھا ہے، اللہ کے رسول یہ فرمائیے، اگر میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں تو کیا مجھ سے میرے گناہ معاف کر دیے جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، ہاں، اگر تو اس حال میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے کہ تو صبر کرنے والا، ثواب کی نیت رکھنے والا اور دشمن کی طرف رخ کر کے لڑنے والا ہو، نہ کہ پیٹھ دکھا کر بھاگنے والا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے کیسے کہا تھا؟ اس نے کہا، یہ بتلائیے، اگر میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں کیا مجھ سے میرے گناہ معاف کر دیے جائیں گے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا، ہاں، اگر تو قتل کر دیا جائے جبکہ تو صبر کرنے والا، اللہ سے ثواب کی امید رکھنے والا اور دشمن کی طرف رخ کر کے لڑنے والا ہو، پیٹھ دکھا کر بھاگنے والا نہ ہو، سوائے قرض کے، وہ معاف نہیں ہوگا، اس لیے کہ جبرائیل نے مجھ سے یہ کہا ہے۔ صحیح مسلم۔ اللہ اکبر۔ حدیث کا مفہوم بالکل واضح ہے۔ صحابی نے اللہ کے نبی سے سوال کیا کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں تو کیا ہوگا؟ تو آپ نے وہی کہا کہ آپ انشاءاللہ اللہ آپ کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اس نے کہا، کیا میرے گناہ معاف ہوں گے؟ تو آپ نے کہا، جی ہاں، گناہ معاف کر دیے جائیں گے، لیکن اس میں شرط ہے کہ تو صبر کرنے والا ہو، ثواب کی نیت ہو، دکھلاوا نہ ہو، اور تیسرے نمبر پہ دشمن کی طرف تیرا رخ ہو، پیٹھ نہ، یعنی تو پیٹھ پھیر کر بھاگنے والا نہ ہو۔ اچھا، یہ بات آپ نے اس شخص نے کہی، آپ نے جواب دیا تو آپ تھوڑی دیر خاموش ہو گئے۔ پھر آپ نے اس سے کہا کہ تم نے کیا بات کہی تھی؟ نہیں، آپ یہ چاہ رہے تھے کہ وہ بندہ اپنی بات کو دوبارہ رپیٹ کرے۔ تو اس نے دوبارہ رپیٹ کی کہ اللہ کے نبی، اگر میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا گیا تو میرے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو آپ نے پھر وہی الفاظ ارشاد فرمائے، ہاں، اگر تو صبر کرنے والا ہو، ثواب کی امید رکھنے والا ہو، دشمن کی طرف رخ کرنے والا ہو، نہ کہ پیٹھ پھیر کر بھاگنے والا ہو، ہاں، سب معاف ہو جائیں گے۔ لیکن پھر آپ نے اس وقت ایک جملہ بولا، سوائے قرض کے، اور وہ آپ نے جملہ اس لیے بولا سوائے، پہلی دفعہ اس نے سوال کیا تو اس پر آپ نے قرض کا نام نہیں لیا، لیکن دوسری مرتبہ جب آپ نے سوال کیا اس نے تو آپ نے قرض کا کہا، تو آپ نے کہا، جبرائیل نے آ کر مجھے کہا ہے، یعنی ابھی جبرائیل آئے، انہوں نے آ کر یہ کہا کہ اللہ کے نبی سارے گناہ معاف ہو جائیں گے لیکن قرض معاف نہیں ہوگا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ حقوق العباد اور قرض کی اہمیت ہے، یعنی یہ کسی صورت میں معاف نہیں ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان حقوق العباد میں کوتاہی سے اور قرضوں کی ادائیگی میں غفلت سے بچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلام ہے وحی کا درجہ رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کہتے تھے۔ اگر کسی معاملے میں اصلاح کی ضرورت ہوتی تو جبرائیل تشریف لاتے اور تشریف لا کر اصلاح فرما دیتے تھے۔ یعنی آپ نے جب پہلے کہا کہ معاف ہو جائیں گے، فوراً اصلاح کی ضرورت تھی، یہاں پر اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل نے کہا سب معاف ہوگا لیکن قرضہ معاف نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں اس چیز پر غور کرنا ہے، اپنے قرضے کی ادائیگی، اپنے حقوق العباد کی ادائیگی، اچھے حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی بھی اچھی طریقے سے کرنی ہے تاکہ اللہ ہمیں معاف کرے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا